ایران کی وہ کون سی فورس ہے جو شیڈوز میں رہتی ہے اور سلیپنگ سیلز کی طرح سروائیو کرتی ہے؟ جس کی وجہ سے ایران انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کہیں پہ بھی شکست نہیں کھا رہا یا ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے. اس فورس کا کیا نام ہے اور کیا کردار ہے؟ السلام علیکم. مجاہد علوی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. آج ہمارا کرنٹ ٹاپک ایران کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے. ایران کے معاملات میں خصوصاً پاکستان کے اندر یا برصغیر پاک و ہند کے اندر زیادہ معلومات نہیں تھیں. وار کی سچویشن کے بعد بہت سے اینالسٹ نے، بہت سے یوٹیوبرز نے، میڈیا نے ایران کے انفراسٹرکچر، چاہے وہ انفراسٹرکچر اس کا ریلیجن پوائنٹ آف ویو پہ ہو یا ان کا انفراسٹرکچر پولیٹیکل ہو، جس پہ وہ بیس کر رہا ہے، زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. کافی ساری باتیں ہوئیں، بہت سے لوگ اب تازہ انالیسس کر رہے ہیں، نئی معلومات لے کے آ رہے ہیں. ایران کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بیس کرتا ہے نظام ولایت فقیہ پر. نظام ولایت فقیہ کا جب ٹرم سنی جاتی ہے، اصطلاح سنی جاتی ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی بنیاد پر بننے والی حکومت ہے. حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر جو پاکستان میں اس سے پہلے یا باقی جگہوں پہ ایران کے حوالے سے یا ویسٹرن میڈیا نے بھی اس کو مذہبی بنیادوں پہ قائم شدہ حکومت کے بارے میں تعارف کروایا. حقیقت ایسے نہیں ہے. بنیادی طور پر ایران کا نظام ولایت فقیہ اگرچہ اس کا نام اور اصطلاح جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر ہے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیموکریٹک ہے. چاہے وہ ولی فقیہ کی انتخاب ہو، اس کو منتخب کرنا ہو تو پراپر اس کی جو پوری کی پوری شورا ہے وہ اس کو انتخاب کرتی ہے. اس شورا کو بھی پبلک انتخاب کرتی ہے، پھر وہ شورا منتخب ہونے کے بعد اپنا ولی فقیہ یا سپریم لیڈر منتخب کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس کا پریزیڈنشل سسٹم ہے جو واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایران کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے. ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس کا تعارف کہ ایران بنیادی طور پر پولیٹیکل اینڈ ریلیجن انفراسٹرکچر کا ملغوبہ سمجھ لیں یا ایک ایسا حسین امتزاج سمجھ لیں کہ جو دنیا کے سامنے پہلی بار سامنے نظر آیا ہے. زیادہ تر لوگوں کو پہلے تو نہیں معلوم تھا، لیکن اب آ کر اس چیز کے بارے میں بھی کافی ساری معلومات مل چکی ہوئی ہیں. جوں ایران امریکہ وار بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو ایران کی لیئرز میں کافی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں. کافی سارے انالیسز ایران کے بارے میں بدلنا شروع ہوئے ہیں. ایران کی جو پکچر ویسٹرن میڈیا نے دکھائی یا ہمارے ایسٹرن میڈیا نے دکھائی، میرے خیال میں تو ہمارے ویسٹرن اینڈ ایسٹرن میڈیا کو شاید زیادہ نالج بھی نہیں تھا. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے وہی بتایا جاتا ہے، وہی دکھایا جاتا ہے. ایکچوئل میں جو پکچر ہوتی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ایک تو اس کا نظام ولایت فقیہ جو وتھ ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہے، انفراسٹرکچر پورا کا پورا بہت اچھا ہے. سیکنڈ، اس کا جو عسکری اینڈ ملٹری سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بھی بہت مختلف قسم کا اور بڑا منتخب شدہ ہے. یعنی میرے خیال میں وہ ایک آئیڈیل ہے جس کے بارے میں ابھی تو لوگ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک آئیڈیل ہے، بٹ کچھ عرصے کے بعد میں بھی جو ڈیفنس سلیبس لکھا جائے گا، ڈیفنس کے بارے میں اسباق لکھے جائیں گے، لٹریچر لکھا جائے گا، آرٹیکلز لکھے جائیں گے، اس کے بارے میں ایران کے اس سسٹم کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کیسے ایران کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کا ملٹری سسٹم ہے کن لیئرز میں موجود ہے. ایک تو ڈی سینٹرلائز ہے. ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صوبہ یا ہر ایریا کو انہوں نے منتخب کر کے الگ الگ کر دیا ہوا ہے اور ان کو انٹیلیجنس بیس ان کی اپنی ہے، ویپن ان کے پاس اپنا موجود ہے، اور اس کے بعد کمانڈ ان کی اپنی موجود ہے. یعنی ایک کمانڈ کو مارنے سے یا ایک کمانڈ کو ختم کرنے سے دوسری کمانڈ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر کمانڈ با اختیار ہے، جس وقت چاہتی ہے دشمن کی طرف سے ہوئے حملے کا دفاع بھی کرتی ہے اور پھر ریٹیلیٹ بھی کرتی ہے. تیسرا ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو بڑا ڈیپ اور سمجھنے والا ہے، وہ دو چیزیں ہیں ایران کی اقوام کے اندر، ایران کی ملت کے اندر، ایران کے لوگوں کے اندر. ایک ایرانزم، نیشنلزم،
وہ بہت سٹرونگ ہے اور اس کی بیس اب کربلا کے اوپر کر دی گئی ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیشنلزم جب عقیدے کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، ایران کی وہ فورس جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ایران کی وہ ملٹری جس کا کسی کو پتہ نہیں، وہ کونوں کھدروں چوکوں چوراہوں گلی محلے کوچوں اور یونیورسٹی کالجز انسٹیٹیوشنز اداروں سے اندر سے نکلے گی، اس کو گراؤنڈ فورس بسیج کہتے ہیں، جس کے بارے میں زیادہ تر تو یہ کہا گیا کہ وہ ایک انقلابی نوجوان ہیں اور جو دفاع کرتے ہیں انٹرنل، حقیقت میں وہ ٹرینڈ ہے، جن کی ڈگری ان کو ٹریننگ کے بعد دی جاتی ہے تاکہ بارڈر ایریا کی بھی ان کے پاس ٹریننگ ہو اور انٹرنل ڈیفنس کرنا پڑے، کسی وقت حملہ ہو جائے تو اس وقت بھی وہ دفاع کر سکیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ایران کا جغرافیہ بھی اس کا دفاع ہے اور اس کی بسیج وہ ایکچول دفاع ہے کہ جس وقت کوئی بھی ایران کے جغرافیہ میں انٹر ہوا تو وہ جغرافیہ کی مار بھی کھائے گا، اور گلی کوچوں چوکوں چوراہوں پہ چاہے حکومت رجیم چینج ہو تب بھی وہ سٹیبل نہیں ہو پائے گی، چاہے باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تب بھی ایرانی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ایکچول میں ایسا کوئی ایکٹ ہوگا، اور یہ بھی آنے والے وقت میں ڈیفنس کا ایک سلیبس نظر آئے گا۔ اس ملٹری کے بارے میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ابھی آپ کے سامنے، نیکسٹ پارٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کے انفراسٹرکچر کو کیسے آئیڈیالائز کیا جا سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے، پاکستان ملٹری نے، پاکستان کی مقتدرہ نے اس کے اوپر کیسا ورک کر رکھا ہے، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔